بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر محبوب الہی صاحب موجود ہیں، معروف کالم نگار ہیں اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کیسی رہی، اور اس وقت پنجاب حکومت نے جو ایک خاص انیشیٹو لیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی مصنوعات جو ہے، پھل سبزیاں وغیرہ وہ مناسب قیمت میں نے، اس کے لیے انہوں نے سہولت آن دی گو بازار کے نام سے ایک سسٹم شروع کیا ہے، جس میں ریڑھی باندھ جو اس وقت سڑکوں پہ ہوتے تھے وہ ان کو ہٹا کر وہاں پہ ایک بہت خوبصورت قسم کے ہٹس بنا کر ان کو دے دیے گئے ہیں، وہ قرآن اندازی کے ذریعے الاٹ کیے گئے ہیں۔ آج ہم محبوب الہی صاحب سے جانیں گے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس قدم کو وہ پنجاب حکومت کے اس قدم کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ جی محبوب الہی صاحب، خوش آمدید اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے آج پھر بڑا اچھا موضوع چھیڑ لیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو خاص طور پہ ہسٹری میں کبھی اتنا اس لیول پہ کام نہیں ہوا جو تجاوزات ختم کی، ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اچھے بھلے کھلے بازار ہیں اور اتنی تجاوزات تھیں تو ان میں گزرنا مشکل تھا، بالکل جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی ہسٹری کا ایک تاریخی اقدام ہے، اور اس سے پریشر بھی بڑا آتا ہے گورنمنٹ پہ، بہت زیادہ۔ ہاں جی سر، یہ ہر جگہ پہ ہے تو معافی ہر جگہ پہ، اگر تاجر اپنی دکانیں آدھے بازار تک پھیلا دیں تو وہ مافیا ہی ہیں، کوئی بندہ جرت نہیں کرتا تھا انہیں ہٹانے کی، تو یہ کریڈٹ بالکل جاتا ہے۔ اور جہاں تک یہ سہولت بازار کی بات ہے، یہ بھی بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے ایک روڈ پہ اتنی ریڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، آپ نے انہیں بڑی اچھی شیپ دے دی، بڑا فرنش سٹائل دے دیا انہیں، اور سہولت بازار کی بات ہے تو وہ بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا ڈیسنٹ وے ہے خریداری کے لیے۔ لیکن شہزاد بھائی، اس میں بہت ساری چیزیں جو جہاں اپریشیٹ کرنے والی بات ہیں، ان میں کچھ اعتراضات بھی ہیں، کچھ لوگوں کی شکایات بھی ہیں۔ مثلا ایک تو وہاں پہ کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ جو آپ سبزی منڈی سے جو بھی چیزیں لاتے ہیں، یا اکبری منڈی سے یا شالمی سے بھی کچھ چیزیں لاتے ہیں، وہ آپ اچھے ریٹ پہ نکال تو رہے ہیں، لیکن وہ چیز میں لو کوالٹی چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں۔ کوئی پھل لے لیں یا کوئی سبزی لے لیں، اس میں اگر فرض کریں آلو ہے، اگر پرانا آلو آپ نے گھٹیا آلو اس میں شامل کر دیا، آپ ایک ہی پرائس پہ کوئی ایکسپائرڈ چیزیں، باسی پڑا کوئی چیزیں شامل کر لیں، وہ اس میں وہ مکسنگ کر کے جو دے رہے ہیں نا، وہ بڑا نقصان دہ، ریٹ وہی ہے۔ موسٹلی ایک اور ٹرینڈ شاید آپ کبھی آپ نے پہلے ڈسکس کیا ہو، ہمارے ہاں نارملی جو پھل بچ جاتا ہے، خراب ہے، وہ رات کو سارا جوس مافیا، جوسز والے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کیا بناتے ہیں، کیسے سنبھالتے ہیں، وہ کاٹ کے اسی پھٹے ہوئے یا زخمی پھلوں کو یا خراب پھلوں کو کاٹ گوٹ کے وہ فریزر میں اپنے رکھ لیتے ہیں۔ مجھے یا آپ کو، ہم گاڑی میں بیٹھ کے آرڈر کر دیتے ہیں ملک شیک کا، جوس کا، اور وہ کس کوالٹی کا پھل ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ آپ کو فوری طور پہ یہ لگتا ہے کہ آپ مینگو ملک شیک پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، مینگو میں تو آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مینگو کے آم کے دوران بھی آم وہ ڈال کے، اس کا لیکوڈ ڈال کے بھی وہ پھر بھی آپ کو 2 چمچ چینی ڈال کے دے دے گا، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا میٹھا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی مینیج کرنے والی بات ہے، مانیٹر کرنے والی بات ہے کہ آپ سہولت بازار میں آپ نے وہ سہولت تو دے دی، لیکن جو دکاندار وہاں پہ کوالٹی پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، خراب چیزیں، پرانی چیزیں اس میں بیچ رہے ہیں، اسی ریٹ پہ اس کو کنٹرول کریں۔ اچھا، یہ محبوب صاحب، یہ نا پہلے بھی جیسا کہ آپ نے کہا، بڑا زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جب حکومت خاص کر رمضان بازار لگایا کرتی تھی نا، تو ہم نے کئی دفعہ سروے کروایا وہاں پہ، تو وہاں پہ جو آنے والے لوگ تھے یا جو ہم نے خود جائزہ لیا، تو اس میں بھی یہی نظر آیا تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی جو چیزیں تھیں وہ انتہائی کم تر معیار کی تھی وہ نا، اور وہ پرائس میں چلو اگر آپ تھوڑا بہت فرق بھی محسوس کر لیں کھلے بازار کی نسبت، تو اب پتہ نہیں یہاں پہ اب وہی اگر عمل دہرایا جائے گا پھر تو یہ ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، یہ جو رمضان کی والی آپ نے بات کی، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ 2 نمبری پاکستان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر ماٹھی چیز
کھجور ہے خراب ہے تو وہ ہم رمضان میں بیچ دینی ہے. پھل ہم نے رکھے ہوئے ہیں 1 مہینہ، سبزیاں 1 مہینہ 2 مہینے پرانی، وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ رمضان میں بک جائے گا. اسی طرح آٹے کا وہ مسئلہ ہے سر، اتنی لو کوالٹی ہے جو ہم رمضان سستا آٹے کے نام سے، یا گورنمنٹ میں یہ نہیں کہتا کسی ایک برانڈ کا نام نہیں لیتا یا کسی ایک گورنمنٹ کا نام نہیں لے رہا، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، جو بھی حکومت آئی، ہر گورنمنٹ وہ کمپرومائز کرتے ہیں. وہ جب آپ بلک میں آٹا اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم نے لوگوں کو سستا آٹا دینا ہے، سستا آٹا دینا اور بات ہے، لو کوالٹی گھٹیا کوالٹی دینا اور بات ہے. اس پہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک تو کوالٹی مینٹین کر لیں، تو وہی ریٹ وہی کوالٹی سب کو دیں. ریٹ ٹھیک ہے آپ سستا کریں، تو جب آپ سبسڈی دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ پلے سے بھی ڈال رہی ہے. لیکن اگر لو کوالٹی گھٹیا کوالٹی پہ معیار پہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں. اچھا، یہ جو گورنمنٹ نے ابھی سہولت بازار بنائے ہیں، اب اس کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے مرحلہ وار ایکسٹینڈ کرنا ہے پورے لاہور میں، تو کیا پھر اس کے چیک اپ کے لیے، یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے، قیمتوں کے کنٹرول کے لیے کہ قیمتیں جو ہے وہ بھی اگر چیزیں بھی معیاری ہوں اور قیمتیں بھی کنٹرول میں رہیں، تو کسی ایسے ادارے کا یا کسی ایسی اتھارٹی کا قیام بھی یا کسی کی ذمہ داری بھی تو ہونی چاہیے نا کہ وہ وہاں پہ پراپر چیک بھی کرے کہ اب دیکھیں گورنمنٹ نے ان کو وہ ساری جگہ دے دی ہیں، بنا کے دے دی ہیں نا، تو اب ضروری ہے کہ وہاں پہ جس کو جگہ الاٹ ہوئی ہے وہ تھوڑا سا بندے کے پتر کی طرح کام کرے. اس میں تو ابھی تو آپ نے جو بازار کی ٹوٹل بات کی تو میرے خیال 8 سے 10 سہولت بازار مختلف پوائنٹس پہ انہوں نے بنا دیے ہیں، اور یہ تو خیر لاہور کی بات ہے. ہمیں خواہش تو یہ ہے جس طرح آپ نے وزیر اعلیٰ پورے پنجاب میں الیکٹرک بسز کی کر رہی ہے، باقی سہولتیں بھی دے رہی ہے، اچھی چیز ہے. تو یہ سہولت بازار پورے پنجاب میں بھی باقی اسی طرح ہونا چاہیے، اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ تک اس پہ کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے، چیزیں اچھی نہیں دیں گے، تو وہ پھر کہیں بھی آپ کا یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا. آپ اس پہ مینٹین کر لیں اس کو، یہ بہت اچھی چیز ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے محبوب علائی صاحب کا تجزیہ سنا کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے پنجاب گورنمنٹ کا. اس سے مہنگائی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے، اس سے تجاوزات کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں خوبصورتی جو روڈز کی ہے، جو آپ کے ایک سلیقہ مند قوم کا، ایک باشعور قوم کا جو ویژن ہوتا ہے، جو چہرہ ہوتا ہے، وہ بھی نظر آ سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ گورنمنٹ اپنا کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھے اور پھر اس کو مرحلہ وار دوسرے شہروں تک بھی وسیع کرے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.